بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بائی دا ویز ایک بات ہے کہ اپنی ریسرچ کے دوران میں جے ٹولکین کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا کہ دیکھو کیسے اس شخص نے اپنی کتابوں کے لیے پوری ایک زبان انوینٹ کی کہ جسے انگلش کہتے ہیں، لیکن اکثر لوگ سارا کریڈٹ جے ٹولکین کو ہی دے کر اس کے بیٹے کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ کرسٹوفر ٹولکین فلیل پائٹی کی ایک جیتی جاگتی مثال تھا، یعنی اپنے والدین کی طرف بے مثال محبت۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا کیونکہ اپنے والدین کے لیے فلیل پائٹی کا حکم قرآن بھی دیتا ہے، ماں باپ کی طرف ایک بے لوث محبت۔ خیر، اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ زمین کو مکمل طور پر ویران کر دینے کے بعد پھر یاجوج و ماجوج کہیں گے کہ زمین والے سب مر چکے، لہٰذا اب آسمان والوں کی باری ہے، اور تب حدیث کے مطابق وہ لوگ آسمان کی طرف کر کے اپنے تیر چلائیں گے کہ جو خون سے بھرے ہوئے واپس پلٹیں گے۔ اب تیروں والی بات کی ایکسپلینیشن دو طرح سے کی جا سکتی ہے۔ پہلی ایکسپلینیشن بہت سادہ اور سمپل سی ہے کہ تب ایک مرتبہ پھر سے پریمیٹیو ہتھیاروں کا دور واپس آ چکا ہوگا، تیروں اور کمانوں کا دور واپس آ چکا ہوگا، اسی لیے یاجوج و ماجوج بھی تیر اور کمان ہی استعمال کر رہے ہوں گے۔ لیکن ایک ایکسپلینیشن اور بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور اگر ویپنز کی بات کی جائے تو یقیناً یافس کا دور تیر اور کمانوں ہی کا تھا۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ لوگ باہر آئیں گے تو جن ویپن سے وہ لوگ بخوبی واقف ہیں وہ تیر اور کمان ہی ہونے ہیں، اس لیے ان کا ویپن آف چوائس بھی تیر اور کمان ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے استعمال ہی تیروں اور کمانوں کا کیا ہے، انہیں پتہ ہی اس چیز کا ہے۔ لیکن ونس اگین اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، ہم صرف ایک ایجوکیٹڈ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات کہ جو تیر خون سے بھرے ہوئے واپس پلٹیں گے تو اس خون کا کیا مطلب ہے؟ اب اس خون کی بھی دو طرح سے تشریح ہو سکتی ہے کہ ایک تو یہ خون یاجوج و ماجوج کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دھوکہ ہوگا، اور عموماً تفاسیر میں یہی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، لیکن اس بات کا ایک جواب اور بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ذرا امیجن کریں کہ اربوں نہیں تو کروڑوں کی تعداد میں یاجوج و ماجوج جب اپنے تیر اوپر کی طرف چلائیں گے تو اس وقت ہر وہ پرندہ کہ جو ایئر بورن ہوگا، ہوا میں ہوگا، یقیناً وہ ان کروڑوں تیروں کا شکار ہونے سے بچ نہیں پائے گا، اور اس کا خون ان تیروں کے ساتھ ہی واپس زمین کی طرف پلٹ آئے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ دور، وہ ٹائم پیریڈ ہمارے لیے ایک بالکل ان نون وقت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم ڈیڈکٹیو لاجک کو استعمال کرتے ہوئے ایک اندازہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص آپ کو یہ بات حتمی طور پر نہیں بتا سکتا کہ ان باتوں نے حقیقتاً کس روپ کے ساتھ مینیفیسٹ ہونا ہے۔ لیکن کچھ باتیں تو یقینی ہیں کہ جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ کا حج جاری رہے گا، اور دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کے ساتھ طور کے اوپر جا چکے ہوں گے، اور یہاں سے آگے کے واقعات اب بہت دلچسپ ہونے والے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا بڑا واقعہ ہونا ہے یاجوج اور ماجوج کی موت کا۔ جن احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ان کے مطابق یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک زخم پیدا ہوگا جس سے وہ سب کے سب مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہاں ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ ان کی گردنوں میں کسی قسم کا کوئی زخم یا کوئی انفیکشن پیدا ہوگا۔ اب چونکہ زخم یا انفیکشن کی ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں، اور چونکہ ابھی تک ہم یاجوج و ماجوج کی اصل فزیولوجی یا ان کی اناٹومی سے واقف نہیں ہیں، اس لیے یہاں میں آپ کو ایک بڑی ہی زبردست بات بتاتا ہوں، اور وہ ہے ایک فارمولا۔ اس پوائنٹ پر ہم ڈیڈکٹیو لاجک کا ایک فارمولا اپلائی کر کے ان کے زخم کی وجہ جان سکتے ہیں، اور اس فارمولا کا نام ہے آکمز ریزر۔ آسان ترین الفاظ میں آکمز ریزر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے بے تحاشا وجوہات موجود ہوں، کئی ایکسپلینیشنز موجود ہوں، تو عموماً سب سے سادہ وجہ، سب سے سادہ ایکسپلینیشن ہی اصل وجہ ہوتی ہے، اور یاجوج و ماجوج کے کیس میں جو وجہ سب سے سادہ نظر آتی ہے
وہ یہ ہے کہ انہیں ہماری دنیا کا ماحول سوٹ نہیں کر رہا ہوگا۔ ذرا سوچیں کہ ہزاروں سال ان گہری اندھیری غاروں میں رہنے کے بعد، جہاں وہ لوگ ایکسٹریم قسم کی کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں، گپ اندھیروں میں، نمی میں، لاکھوں پاؤنڈز پر سکوائر انچ کے پریشر میں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے زمین کے اوپر آنے کے بعد وہ لوگ یہاں کی کنڈیشنز کو، یہاں کے سورج کو، یہاں کی روشنی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ الٹرا وائلٹ روشنی ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہوگی۔ ان کی جلد میں کسی قسم کا انفیکشن پیدا ہوگا اور ان کی جلد پھٹنا شروع ہو جائے گی، اور میرے پاس اس کی ایک مثال ہے ابھی۔ سمندر کی گہرائیوں میں کہ جہاں پانی کا دباؤ، اس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں ایک خاص قسم کی مچھلی پائی جاتی ہے جسے اینگلر فش کہتے ہیں۔ یہ مچھلی بہت بہت گہرے سمندر کا جاندار ہے، اور اسی وجہ سے یہ کبھی بھی سمندر سے باہر سروائیو نہیں کر پاتی۔ اگر آپ اسے سمندری گہرائیوں سے زمین کے اوپر لے آئیں تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ اینگلر فش کا جسم گہرے سمندر کے پریشر کا عادی ہوتا ہے، اور زمین کے اوپر آنے پر ڈی کمپریشن سے اس کا جسم پھول کر پھٹنا شروع ہو جائے گا، لٹرلی۔ اور شاید ایسا ہی کچھ یاجوج و ماجوج کے جسم کے ساتھ ہو رہا ہوگا کہ ان کا جسم کم دباؤ کی وجہ سے پھولنا شروع ہو جائے گا، زخمی ہونا شروع ہو جائے گا، پھٹنا شروع ہو جائے گا، جس سے ایک ایک کر کے ان کی موت واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یاجوج ماجوج کی موت کے بعد جب خاموشی ہو جائے گی تو گھروں اور شہروں میں محصور ہو چکے، قید ہو چکے لوگوں میں بھی تجسس پیدا ہوگا، اور حدیث کے الفاظ کے مطابق وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی ہے کہ جو باہر جا کر دیکھے کہ یہ خاموشی کیوں ہو گئی؟ اور تب ایک شخص باہر نکلنے کے لیے تیار ہوگا، اور وہ یہ بات اپنے ذہن میں لے کر جائے گا کہ اب شاید میں زندہ واپس نہ ہوں۔ لیکن باہر جا کر وہ کیا دیکھے گا کہ یاجوج و ماجوج کی لاشیں ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر کی صورت میں پڑی ہوئی ہیں، اور تب وہ خوش ہو کر بآواز بلند کہے گا کہ پرسکون ہو جاؤ، اللہ نے خود تمہارے دشمن کو ختم کر دیا ہے۔ اور تب لوگ دوبارہ سے باہر نکلنا شروع ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام طور سے نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ایک ہاتھ جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جو یاجوج و ماجوج کی لاشوں کی گندگی، خون اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ لیکن وہ اللہ رب العزت کے ہاں دعا فرمائیں گے، اور آپ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد کچھ ایسے بڑے پرندے آئیں گے کہ جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح لمبی ہوں گی، اور وہ یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو اپنی چونچوں میں اٹھا کر کسی جگہ پھینک آئیں گے۔ اب ایگزیکٹلی وہ کس جگہ پر پھینک کر آئیں گے یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن کعب ابن احبار نے ایک نام بتایا تھا کہ وہ جگہ محل ہوگی، یعنی سورج کے نکلنے کی جگہ، وہی جگہ کہ جہاں ذوالقرنین نے اپنا دوسرا سفر کیا تھا۔ لیکن واللہ عالم۔ البتہ ایک بات میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایسے پرندوں کی بات کرتے ہیں کہ جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح لمبی لمبی ہوں، تو آپ کے ذہن میں کیا امیج ابھرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسے پرندے کہ جو انتہائی بڑے بڑے ہوں گے اور جن کی چونچیں اتنی بڑی ہوں گی کہ وہ یاجوج و ماجوج کو بھی اٹھا سکیں۔ تو سوچیں کہ اس وقت دنیا میں ایسا کون سا پرندہ ہے کہ جو یہ کام سر انجام دے سکتا ہے؟ اس وقت ہماری دنیا کا سب سے بڑا پرندہ شتر مرغ ہے، کہ جس کی گردن واقعتاً ایک اونٹ کی گردن کی طرح ہوتی ہے۔ لیکن دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ شتر مرغ ایک فلائٹ لیس پرندہ ہے، یہ اڑ نہیں سکتا، اور دوسری بات کہ اس کی چونچ اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ وہ ایک انڈے سے زیادہ بڑی کوئی چیز اپنے منہ میں اٹھا سکے، لیٹ الون یاجوج اور ماجوج کی لاشیں۔ تو پھر وہ پرندہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ہماری دنیا کا وہ پرندہ کہ جو سائز میں بڑا بھی ہو اور اڑ بھی سکے، اس کا نام ہے دی گریٹ کوری بسٹارڈ۔ یہ ہماری دنیا کے وزنی ترین اڑنے والے پرندوں میں سے ایک ہے۔ لیکن گریٹ کوری بسٹارڈ بھی وہ پرندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلی بات، گریٹ کوری بھی صرف اور صرف اس وقت اڑتا ہے کہ جب اس کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو، کیونکہ 18 کلو وزن کے جسم کے ساتھ اڑ پانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی مشقت کے ساتھ اور بہت بھاگ کر اڑان بھرتا ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ اس کی چونچ بھی اس قابل نہیں ہے کہ ایک بڑے چوہے یا چھوٹے خرگوش کے سائز سے زیادہ بڑی کسی چیز کو اپنے منہ میں اٹھا سکے۔ لیکن ایک پرندہ ایسا ہے کہ جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جس کا جسم بھی بہت بڑا ہے، جو اڑ بھی سکتا ہے، اور جس کی چونچ بھی اتنی بڑی ہے کہ یاجوج و ماجوج تو کیا بلکہ وہ ایک انسان کو بھی اپنے منہ میں اٹھا لے، جس کی گردن بھی ایک اونٹ کی گردن کی طرح ہے، اور جس نے ہماری دنیا پر لیٹ کریٹیشیس پیریڈ کے دوران 80 لاکھ سال تک راج کیا ہے۔ اڑنے والا ایک بھیانک پرندہ کوادزل کوٹلس، کہ جو اگر اپنے پر پھیلائے تو وہ 40 فٹ تک بڑا ہو جاتا ہے، جو اپنی 9 فٹ لمبی چونچ میں ایک لمبے قد کے آدمی کو بھی اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک ایسا پرندہ کہ جو آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے معدوم ہو گیا تھا، بھلا وہ کہاں سے آ کر یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کو اٹھائے گا، تو الٹا میرا آپ سے ایک سوال ہوگا کہ ابھی جو واقعات میں نے آپ کو سنائے، انہیں سن کر کیا ابھی بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری دنیا تب بھی بالکل ویسی ہی ہوگی کہ جیسی اب ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تب بھی وہی کچھ ہی ہو رہا ہوگا کہ جو اب ہو رہا ہے؟